ہو کے آتا ہے. اچھا کچھ چیزیں ہیں جو غیر مسلم ممالک سے وہ آتی ہیں, درآمد کرتے ہیں. ہاں وہ غیر مسلم ممالک سے ان سے آپ کی تجارت ہے. اگر غیر مسلم ممالک سے کوئی لباس آپ منگواتے ہیں یا جوتا منگواتے ہیں اور وہ چمڑے کا ہے, صحیح, یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض جوتے چمڑے کے نہیں ہوتے, صحیح, بالکل صحیح, پلاسٹک کے ہیں, پتہ نہیں وہ ریکسین کے ہیں, وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چائنا سے بہت سارے جوتے آ رہے ہیں اور بہت سستے دام بک رہے ہیں, وہ چمڑے کے نہیں ہوتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو پاک سمجھیں. صحیح, یہ نہیں کہ جو چیز بھی غیر مسلم ممالک سے آئے ہم اس کو نجس قرار دیں اور حرام قرار دیں, نہیں. صرف چمڑا اور چمڑے کی بنی ہوئی کوئی چیز جو غیر مسلم ممالک سے آئے, چونکہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا یا نہیں کیا تھا. بے شک گائے کا چمڑا ہو, حلال گوشت جانور کا چمڑا ہو, لیکن ہمیں چونکہ یقین نہیں ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا, اس لیے غیر مسلم ممالک سے آنے والا جوتا, غیر مسلم ممالک سے آنے والا لباس, آپ اس کو جیکٹ, اس کو آپ نجس سمجھیں گے. یہ پینٹ بیلٹ جو آپ منگواتے ہیں وہ بھی اگر اس کے اوپر میڈ ان یو ایس اے لکھا ہوا ہے اور چمڑا ہے تو آپ اس کو نجس سمجھیں گے. وہ اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس کو لگ جاتا ہے تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا. صرف باندھنے سے جو ہے وہ آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. صحیح, آپ کا نجس ہاتھ اگر اس کو لگ جاتا ہے تو وہ آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا. اچھا اسی طرح غیر مسلم ممالک سے آیا ہوا جوتا, اس کو آپ پہنتے ہیں, پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرض کیجئے آپ نے جرابوں کے بغیر اس کو پہنا ہے یا جرابوں کے ساتھ پہنا ہے, لیکن گرمی کا موسم ہے اور پسینہ آتا ہے, تو وہ پسینہ کی وجہ سے پھر وہ نجس سے چمڑے کی جو نجاست ہے وہ آپ کے پاؤں تک سرایت کرے گی. جرابیں بھی نجس اور پاؤں بھی نجس, جرابیں بھی اور پاؤں بھی, اس لیے آپ اس کو اتاریں, پاؤں کو دھوئیں اور پھر نماز پڑھیں. بالکل صحیح. استعمال آپ جس مقصد میں بھی اس کو کریں, فرض کے طور پہ استعمال کریں. جوتا ہے اس کو پہنیں, لباس ہے تو اس کو پہنیں, لیکن کھانے پینے میں آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے اس سوال کا جواب بھی خود بخود ہمارے محترم ناظرین اور سامعین کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ غیر مسلم ممالک سے جو کھانے پینے کی چیزیں منگوائی جاتی ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا, اور حسن اتفاق سے جو چیزیں وہاں سے بن کے آتی ہیں, بسکٹ یا اس قسم کی چیزیں, وہ اس کے اوپر بسکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے اجزاء ترکیبی کہ بھئی یہ اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں. اس میں آپ کو یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ اگر اس میں کسی حیوان کے اجزاء شامل ہیں, صحیح, حیوان کے اجزاء, وہ حیوان چاہے ذاتی طور پر پیدائشی طور پر وہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو, فرق نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس میں فلاں گائے یا ہرن یا اونٹ یا گائے مرغ کا گوشت جو ہے نا اس میں شامل ہے, یا کسی حرام گوشت جانور کا, فرق نہیں پڑتا کہ وہ حلال گوشت کے اجزاء ہوں یا حرام گوشت کے اجزاء ہوں. ہمیں چونکہ یقین نہیں ہوتا کہ وہاں اس کا شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہوگا, لہذا اس بسکٹ کو کھانے سے آپ اجتناب کریں گے. صحیح, جس بسکٹ کے اجزاء ترکیبی میں کسی حیوان کا حصہ گوشت یا اس کی چربی شامل ہو. لیکن اگر اس پر کسی حیوان کے اجزاء اس میں شامل نہیں ہیں, نہ چربی نہ گوشت, تو ہر غیر مسلم ممالک سے آنے والی کھانے پینے کی چیزیں وہ نجس نہیں ہوتی. مایعات, دودھ جو وہاں سے آتا ہے غیر مسلم ممالک سے, ہاں دودھ جو آتا ہے آپ اس کو پاک سمجھیں. صحیح, کوکنگ آئل جو وہاں سے آتا ہے اس کو آپ پاک سمجھیں. تمام مایعات, گھی وہاں سے جو آتا ہے اس کو آپ پاک سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ادویات آتی ہیں, ادویات آتی ہیں, تو زیادہ ہمیں حساس ہونا چاہیے چمڑا اور گوشت اور چربی. چمڑے کا لباس بنتا ہے, چمڑے کا جوتا بنتا ہے, اور بہت ساری چیزیں, بیگ, جی ہینڈ بیگ آپ بناتے ہیں. غیر مسلم ممالک سے آئے ہوئے بے شک لکھا ہوا ہو کہ یہ فلاں حرام گوشت جانور کا بنا ہوا, چمڑے کا بنا ہوا بیگ ہے, بہت پائیدار بیگ ہے, تو آپ اس کو استعمال کریں, اس میں اپنے کپڑے ڈالیں, لیکن اس کو نجس سمجھیں. اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس کو لگ جائے یا وہ گیلو ہو جائے اور اس کو آپ کا ہاتھ لگ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ نجس ہوگا, ورنہ اس کو یعنی سامان اٹھانے یا کپڑے ڈالنے میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. صرف کھانے پینے کے معاملے میں
یعنی مسلمان کو حساس ہونا چاہیے کہ صحیح، اگر کھانے پینے کی چیزوں میں حیوان کے اجزاء شامل ہیں تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. لیکن مسلمان ملک کے بازار میں، مارکیٹ میں جو چیزیں فروخت ہوتی ہیں، چاہے ان کا تعلق حیوان سے ہو یا دوسری چیزوں کو، یہ شریعت نے یہ ہمیں سہولت دی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا نام شریعت سمحا ہے، آسان شریعت. صحیح، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. سہولت دی ہے شریعت محمدیہ نے کہ مسلمانوں کا بازار ہے، مارکیٹ ہے، تو اس مارکیٹ میں بکنے والے ہر چیز کو آپ پاک سمجھیں جب تک آپ کو اس کی نجاست کا یقین نہ ہو. یہ کتنی بڑی سہولت ہے. صحیح، کتنی بڑی سہولت ہے. اگر آپ ایک چیز کو نجس ثابت کرنا چاہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. صحیح، پاک فرض کرنا چاہیں یہ بہت آسان ہے. صحیح، یہ ایک قانون ہے جو یعنی فقہ کے ابواب میں بھرپور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. فقہاء اس سے استفادہ کرتے ہیں. کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس. صحیح، جو چیز آپ کو ملے جب تک آپ کو اس کی نجاست کا یقین نہ ہو اس کو پاک سمجھو. صحیح. یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 100% آپ کی موجودگی کا مجھے یقین ہے اس وقت. جی آپ کو میری موجودگی کا یقین ہے. جی یہ جس طرح ہم ایک دوسرے کی موجودگی کا یقین رکھتے ہیں، اس طرح کا یقین جب تک کسی چیز کے نجس ہونے کا آپ کو حاصل نہ ہو اس کو پاک سمجھو. اس کو پاک سمجھو. کسی چیز کو نجس ثابت کرنے کے لیے یقین چاہیے اور اس کو پاک فرض کرنے کے لیے نجاست کا یقین نہ ہونا کافی ہے. صحیح. کتنی بڑی سہولت ہے اسلام کے اندر. نہ ہونے کا یقین کافی ہے. اس کے یقین نہیں ہے کہ نجس ہے یا نہیں ہے تو وہ پاک سمجھی جا سکتی ہے. پاک سمجھیں. کسی چیز کو پاک سمجھنے کے لیے نجاست کا علم یا یقین نہ ہونا کافی ہے. صحیح. لیکن کسی چیز کو نجس سے سمجھنے کے لیے اس کے نجس ہونے کا یقین 100% میری اور آپ کی موجودگی کی طرح یقین ضروری ہے. روشن ہو جائے. جی مسلمانوں کی مارکیٹ میں بکنے والے معقولات، کھانے پینے سے تعلق رکھنے والی چیزیں، مشروبات، جی پینے سے تعلق رکھنے والی، یہ سب کے سب ان کو پاک سمجھو. گوشت جو بک رہا ہے بھئی بے دین معاشرہ ہے، نہ معلوم شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہوگا یا نہیں کیا گیا ہوگا. جی کہیں ایسا نہ ہو جیسے اخبارات میں خبر چھپتی رہتی ہے کہ کسی حرام جانور کا گوشت جو ہے وہ فروخت کرتا ہوا قصائی پکڑا گیا. ایک واقعے سے آپ وسواس ہو جائیں، کہیں کہ بھئی اب تو آج کے بعد ہم گوشت نہیں خریدیں گے اور نہیں خریدیں گے. نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اسلام کا حکم نہیں ہے. اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا. مسلمانوں کی مارکیٹ میں جو چیزیں بک رہی ہیں، یہ چمڑا اگر بک رہا ہے مسلمانوں کے مارکیٹ میں، اب ایک جیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان USA یا فرانس یا چائنا یا جرمنی، وہ تو پھر آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ یہ وہاں کا بنا ہوا ہے تو لہذا یہ اس کو نجس سمجھیں گے. لیکن کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، نہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے، نہ میڈ ان USA، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. یہ صرف مسلمانوں کی مارکیٹ میں اس کا بکنا یہ اس بات کا ثبوت سمجھا جائے گا. قبلہ ہمیں یعنی ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں، صرف اس کے اوپر کوئی لکھا ہوا نہیں ہے. چمڑے جیکٹ ہے، بس چمڑا مسلمانوں کا بازار ہے، بک رہا ہے، وہاں جو بک رہا ہے بے شک اس کے اوپر وہ ساخت پاکستان یا میڈ ان پاکستان نہ لکھا ہوا ہو، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں. اگر میڈ ان USA یا کوئی ایسے ملک کا نام لکھا ہوا اور وہ چمڑا ہے تو اس کو ہم نجس فرض کریں گے، کیونکہ شرعی ذبح کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے. قبلہ اگر کسی جانور کا کوئی عضو جس میں جان ہے اس کی زندگی کے دوران الگ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا؟ جس طرح یعنی حیوان کے مکمل طور پر اس کے جسم سے روح کے خارج ہونے کی صورت میں اس کا سارا جسم مردار ہو جاتا ہے اور ان اعضاء کو ہاتھ لگانے سے کہ جن میں جان ہو انسان کا جسم نجس ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر زندگی میں اس کے جسم کا کوئی حصہ بازو الگ ہو جائے، سر الگ ہو جائے، ٹانگ الگ ہو جائے، وہ جیسے آج کل وہ حملے ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں تو انسان کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے جو ہے نا وہ بکھر جاتے ہیں سڑک پر اور عمارت کے اندر. تو وہ جس طرح وہ پورے انسان کے مرنے کی صورت مردار ہو جاتا ہے، اگر اس کے جسم کا
ایک حصہ ہاتھ یا پاؤں اگر الگ ہو جائے تو اس کے اوپر بھی اس کے احکام لاگو ہوں گے، مردار والے احکام لاگو ہوں گے۔ البتہ یہاں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے سامعین اور ناظرین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ یہ تو اس کی نجاست و طہارت کے حوالے سے ہے کہ بھئی ہاتھ اگر کٹ گیا ہے تو جس طرح انسان کا سارا جسم مردار ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ ہاتھ بھی مردار والے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی اس کے کفن دفن کا کیا ہوگا؟ صحیح، ہاں، ہاتھ اگر کٹ جاتا ہے، سارا جسم اگر ثابت ہو پھر تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا بھی جائے گا۔ لیکن اگر ہاتھ کٹ جائے، باقی سارا جسم ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح، کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں یا دشمن کی گولی سے یا تلوار سے صرف ہاتھ کٹ جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ صحیح، اگر انسانی جسم کے اعضاء اور حصوں میں سینہ پورا جسم موجود ہے، ظاہر ہے اس کو غسل بھی دیں گے، صحیح، کفن بھی دیں گے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنائیں گے۔ 6 سال کا اگر ہے تو نماز بھی پڑھیں گے، صحیح، اس سے کم میں نماز واجب نہیں ہے۔ صحیح، اور اگر صرف اس کا جسم کا ایک حصہ الگ ہوا ہے اور وہ سینہ ہے، سینے پر فل انسان والے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ مرکزی حصہ، مرکزی حصہ سینہ اگر ہے، بے شک باقی حصے نہیں ہیں، وہ اڑ گئے ہیں، سینہ اگر موجود ہے تو وہ فل انسان والے احکام لاگو ہوتے ہیں، غسل دیں گے، کفن دیں گے، نماز پڑھیں گے اور دفنائیں گے۔ لیکن صرف ہاتھ ہے یا صرف ٹانگ ہے تو اس کو پاک کر کے کسی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دفنا دیں گے۔ نہ نماز جنازہ ہے، نہ کچھ، نہ جنازہ ہے، نہ کیونکہ اس پہ میت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، فل میت والے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ قبلہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، وقت بھی ہمارا مختصر ہے، کہ مردہ مرغی کے پیٹ سے نکلنے والے انڈے کا کیا حکم ہے؟ وہ انڈا اگر اس کے اوپر جو وہ ہے چھلکا ہے وہ اگر بن گیا ہو، ویسے ٹھوس نہ ہو، وہ پاک شمار ہوتا ہے، عام انڈے کی طرح سے۔ جی جی۔